أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنائے رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 109 اور 110 تلاوت کی گئی ہے، 14ویں پارے کے 20ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیات بینات میں فرمایا گیا جو مسلمان ہو کر پھر کافر ہو جائے بغیر مجبوری کے، اس پر اللہ کا غضب ہے اور سخت عذاب، بڑا عذاب اس کو ملے گا۔ اس لیے انہوں نے دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دی ہے، اس کو پسند کیا ہے دنیاوی زندگی کو۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے کافروں کو، ہٹ دھرموں کو راہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دیں، کانوں پر مہریں لگا دیں، آنکھوں پر مہریں لگا دیں، نہ وہ حق کو دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں توجہ سے، نہ سمجھتے ہیں، اور یہ غافل ہیں سب۔ فرمایا کہ لا جرم، لازمی بات ہے کہ وہ لوگ آخرت میں خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے، گھاٹے میں ہوں گے۔ ان کو جو مال و دولت، عزت، جان دی گئی تھی اس کو بھی گنوا بیٹھے، اپنے اصل مال کو، اس کی پونجی کو گنوا بیٹھے، تو وہ خسارے میں ہیں۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، ظلم و ستم سہنے کے بعد مکہ مکرمہ میں ایمان لانے کی وجہ سے ان غریب مسلمانوں کو کفار نے بہت ستایا، مارا پیٹا، ظلم و ستم کیے، لیکن ان کو سبب لگ گیا، وہ ہجرت کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پھر انہوں نے جہاد کیا، اب جہاد فرض ہوا، مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے حضور کے زیر نگرانی، ان کی قیادت میں کافروں کے ساتھ جہاد کیا، صبروا، اور نہایت صبر کے ساتھ سارا وقت انہوں نے گزارا، مکہ مکرمہ میں ظلم و ستم بھی سہے، ہجرت بھی کی صبر کے ساتھ، سب کچھ چھوڑ چھاڑ آئے اپنا، پھر یہاں بھی صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جہاد میں شامل ہوئے۔ ان ربک من بعدھا لغفور رحیم۔ اس کے بعد جب اتنا انہوں نے کر دیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ جو کام انہوں نے کیے، اس پر بخشش کی سند ان کو دی جا رہی ہے کہ رضائے حق کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس کے محبوب کی بارگاہ میں آ گئے، ظلم و ستم سہتے ہوئے، پھر آج حضور کے پاس آ کر حضور کے ماتحت، حضور کی قیادت میں جہاد بھی کیے، جو حضور نے فرمایا وہ کیا، حضور کے پاس رہے، تو خالق کائنات ضرور بہت بخشنے والا مہربان ہے ان کے لیے۔ یہ بخشش کا سبب ہے یہ ان کے کام، ان کے عظیمتیں، ان کی عظمتیں، ان کے عقائد اور نظریات، مضبوطی کے ساتھ ایمان پہ ڈٹے رہنا،
کافروں کے ستائے جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا، ان کا ذکر فرما دیا، بتا دیا کہ ان کے لیے بخشش ہی بخشش ہے، رحم ہی رحم ہے، کرم ہی کرم ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں مولا کریم اپنے ان پیاروں کا صدقہ جن کو تو نے بخش دیا، مہربانی فرمائی، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، قرآن پاک کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔